السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے مایہ ناز دانشور، تجزیہ کار اور کالم نگار ادریس ناز صاحب۔ چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، پاکستان میں پھر سے دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہی ہے۔ کل پشاور میں حملے میں 100 کے قریب لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ، بڑی افسوسناک بات ہے، اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ دکھی ہے، ہم بھی بہت دکھی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آج ایک بڑی مشہور جو مثل ہے جو ہر موقع پر سنائی جاتی ہے وہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ بڑی مشہور مثل ہے نا، سنی ہے کہ کسی کنویں میں کتا گر گیا تھا تو تعفن پیدا ہو گیا اور اب وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا تھا، پانی باہر نکالتے تھے تو اس میں بو ہوتی تھی۔ فیصلہ کیا گیا کہ پورے گاؤں کے لوگ جو 100 بالٹی نکالیں کنویں سے، 100 بالٹی نکالی اور اس کے بعد پانی چیک کیا گیا تو پھر پانی جو تھا وہ بودار تھا، اس میں پھر وہی تعفن تھا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ آپ 150 بالٹی نکالیں، اور الغرض کے کئی ہفتے وہ 100 150 200 بالٹی ہر بندہ نکالتا رہا، لیکن کنویں کا پانی صاف نہیں ہو رہا تھا، وہ ویسے ہی تعفن زدہ تھا، ویسے ہی بو اس میں تھی۔ تو کسی سیانے سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، کنویں کا پانی صاف نہیں ہو رہا، ہم تو ہر روز 500 بوتلیں بھی نکال چکے ہیں، تو بالٹیاں نکال چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس سیانے نے کہا کہ آپ نے کنویں میں سے کتا نکال لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کتا تو ابھی تک نہیں نکالا۔ اس نے کہا پھر آپ 1000 بالٹی بھی ڈیلی ایک بندہ نکالے تو کنویں سے تعفن دور نہیں ہو سکتا، وہ بو دور نہیں ہو سکتی، پہلے کنویں سے کتا نکالے پھر 100 بالٹی نکالے۔ پھر ایسے ہی ہوا، پہلے کتا نکالا گیا اور اس کے بعد جب بالٹیاں نکالی گئی تو کنویں کا پانی پینے کے قابل تھا، صاف ستھرا پانی تھا۔ ہمارے یہاں جو ہم نے کتا کنویں میں پھینک دیا تھا، اب اس کو نہیں نکالتے، ہم بالٹیاں نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا ایشو کیا؟ پاکستان میں دہشت گردی کی ہوتی ہے، ذرا اسے آج سمجھنا آپ نے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ آپریشن ضرب عزب ہوا، بہت سارے سینکڑوں ہمارے جو فوجی جوان تھے، ہزاروں فوجی جوان، انہوں نے اس میں بھی قربانیاں دی، جان کے نذرانے پیش کیے۔ آپریشن ضرب عزب یہ ایک بڑا کارنامہ تھا جنرل رحیل شریف کا، لیکن اس کے بعد دہشت گردی ختم ہوئی اور عارضی طور پر ختم، آج پھر وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے، ہر روز اب دھماکے ہو رہے ہیں، اور کل جو پشاور میں ہوا ہے جس میں آپ فرما رہی ہیں کہ 100 کے قریب قیمتی جانیں جو ان کا ضیاع ہو چکا ہے، اور 150 اور وہ بھی پولیس آفیسر اور 150 کے قریب جو ہیں وہ ابھی تک زخمی ہیں، یا اس سے بھی زیادہ، 150 سے بھی زیادہ۔ یہ ہوتا کیوں ایسا؟ اچھا سنیے فاطمہ، ہوتا ایسے ہے کہ پہلی بات تو ہم مسلمان جو ہیں پاکستان کے، اس خطے کے، پاکستان جس کو کہتے ہیں، انتہائی ایموشنل یہاں کے مسلمان ہیں۔ اچھا، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کتنی ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اچھا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔ اچھا، اب فلسطین میں معمولی سا بھی کوئی واقعہ ہو تو پاکستان میں سڑکوں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، فلسطین کے خلاف، فلسطین کے حمایت میں، اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی ملک میں بھی چھوٹا سا واقعہ پیش آ جائے تو ہم پاکستانی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور اپنی گاڑیوں اور لوگوں کے لیے نہیں آتے، اپنے پیٹرول پمپس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ کن کے لیے آتے ہیں، وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں نا، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چھوٹا سے چھوٹا واقعہ پیش آ جائے، ہم پاکستانی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، پیٹرول پمپس کو جلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اور گاڑیاں کن کی جلاتے ہیں؟ اپنی۔ پیٹرول پمپ کن کے جلاتے ہیں؟ اپنے۔ املاک کا کن کا نقصان کرتے ہیں؟ اپنے پاکستانی قوم کا۔ اور نعرے بازی لگاتے ہیں ہم فلسطین، اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف یا جس کے بھی بھارت کے خلاف۔ اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو، کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، تو پاکستانی سڑکوں پہ نکلا تو ان کی حمایت میں، یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر لڑائی میں ہم نے ٹانگ اڑا دی، ساری دنیا کو ہم نے مخالف کر لیا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے۔ آج تک مسلم امہ میں اس انداز سے کبھی ہوا؟ ابھی اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے، بھائی سعودی عرب میں مسلمانی بستے، انہوں نے کشمیر کے لیے کبھی ریلی نکالی ہو؟ ایک ریلی مجھے بتانی ہے کہ سعودی عرب کے لوگوں نے، مصر کے لوگوں نے، فلسطین کے لوگوں نے، جن کے لیے ہم نے سینکڑوں اب تک پیٹرول پمپ جلا دیے اور لاکھوں ٹائر جلا دیے اور پتہ نہیں کتنی گاڑیاں جلا دی ہیں، کتنے امریکی صدور کے پتلے جلا دیے، کبھی وہ نکلے ہو کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے؟ آپ دور کیوں جاتی ہیں؟ ہمارے ہمسائے میں ایران بیٹھا ہے، افغانستان ہے، مسلمان ملک ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔
کبھی ایران میں احتجاج ہوا ہے, عراق میں ہوا ہے, افغانستان میں ہوا ہے, کبھی انہوں نے سفارتی سطح تک ہماری بات کی ہو؟ کبھی کی ہو؟ کبھی بھی نہیں انہوں نے کی. ایک ہم ہیں پاکستانی جن کو سمجھ نہیں آ رہی, ہم نے ہر پرائی لڑائی میں جا کے نا اپنی ٹانگ اڑانی ہوتی ہے اور ٹھڈے کھانے ہوتے ہیں, لتر کھانے ہوتے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل سطح پہ اپنا امیج اتنا خراب کر لیا. ہم انٹرنیشنل سطح پہ ایک جھگڑالو اور دہشت گرد قوم ہے. ہم پرامن قوم نہیں ہے انٹرنیشنل سطح پہ. ہم کہتے رہے کہ ہم بڑے پرامن ہیں, اسلام نے بڑے امن کا ہمیں درس دیا. بھائی کہاں دیا ہے تمہیں اسلام کا درس؟ اسلام نے امن کا تمہاری ہسٹری میں تو نظر نہیں آتا. ذرا سی بات ہوتی ہے آگے پیٹرول پمپ کو آگ لگا دیتے ہو, جانے لے لیتے ہو. تو کہاں تمہیں درس دیا ہے اسلام نے اور تم نے کتنا اپنایا ہے باتوں کی حد تک صرف. یہ ہے سوچنے کی بات فاطمہ. ہم پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں یہ انتہائی جذباتی قوم ہے, بہت زیادہ جذباتی ہیں. یہ ایک سیکنڈ سے پہلے قتل و غارت پہ تل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو دہشت گرد سمجھ کے ٹریٹ کرتی ہے. آپ کے پاسپورٹ کو دیکھتے ہی ان کے ذہن میں دہشت گردی کا کنسیپٹ آتا ہے اور وہ آپ کو ایسے اور اسلامک ٹیررزم اسلام کو بھی ساتھ جوڑ دیا. ہم نے جوڑ دیا. اسلام واقعتاً ایک پرامن مذہب تھا. سفارتی سطح پر جو حکومت نے کرنا ہوتا ہے وہ حکومت کے کرنے کے کام ہے, لیکن یہاں پہ جو ہمارے مذہبی انتہا پسند ہیں وہ حکومت کو کہتے ہیں نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. فلاں کا سفیر نکال دو, فلاں کے سفیر کو بلا لو, فلاں کو جج بنا دو, فلاں کو ہٹا دو, فلاں چیف آف آرمی سٹاف ہوگا, فلاں کو ہٹا دو. جب یہ فیصلے سڑکوں پہ ٹائر جلا کے کیے جائیں گے تو کیا آپ کو کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا؟ ذرا اس کو ٹھنڈے دل سے آج سوچنا ہے. ہم نے دہشت گردی کو پاکستان سے کیسے ختم کرنا ہے جبکہ ہماری طبیعت میں انتہا پسندی ہے. اب ٹائر جلانا مجھے بتائیں یہ امن کی علامت ہے؟ پرامن قومیں ٹائر جلایا کرتی ہیں. اس طرح پروٹیسٹ نہیں ہوتے. مہذب قومیں جو ہوتی ہیں ان کے پروٹیسٹ کرنے کے طریقہ کار اور ہیں. اور ہم نے گورنمنٹ کو اب مطلب ہماری حکومت بھی تو ہے نا, ان کے سروں پر جوں تک نہیں رہتی جب تک کوئی 150 بندہ نہ مر جائے, حادثہ نہ ہو جائے. ہمارے یہاں 150 سے زیادہ زخمی, 100 کیجولیٹیز ہو چکی ہیں. ہمارے آئی جی نے صبح خیبر پختونخوا کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی ہے. وہی باتیں دہرائی ہیں کہ شہداء کے لیے جو ایک بنایا ہوا فارمولا ہے اس کے مطابق ہم ان کو وظائف دیں گے, اور ہم نے ایک GIT بنا دی ہے, وہ تفتیش کر رہی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور آئی جی صاحب کی تو گفتگو سننے کے بعد مجھے لگ رہا تھا یہ کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہے, وہ ایک پولیس کانسٹیبل لیول کی گفتگو تھی. آئی جی خیبر پختونخوا وہ کہہ رہے تھے کہ جب سیول لائن بنائی گئی تھی وہ اتنے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی, اب اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, یہ ہوا. لعنت ہے آپ کی سیکیورٹی پر. اگر وہاں تعداد بڑی ہے, پولیس کے اداروں کی تعداد بڑی ہے تو سیکیورٹی میں اضافہ ہونا چاہیے تھا نا. اچھا اس کا کلیم بنا کے, یہ جواز بنا کے, چونکہ اب وہاں تعداد زیادہ ہو گئی ہے پولیس آفیسرز کی اور اپنی انسلٹ کر رہے ہیں آپ. اور بابا اگر وہاں لوگ بڑھ گئے ہیں, آپ کے کوارٹرز بڑھ گئے ہیں, اس میں ریزیڈینشل ایریا بڑھ گئے, تو اب سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت تھی. تو آپ نالائق آدمی ہیں کہ آپ کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ اب زیادہ آمد و رفت ہے تو زیادہ سیکیورٹی ہونی چاہیے. اتنا تو بلاول بھٹو زرداری کو بھی پتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. جب آمد و رفت زیادہ ہوگی تو خطرات زیادہ بڑھ جائیں گے کہ اب سیکیورٹی جو ہے اس کو زیادہ خطرات لاحق ہیں. کیسا بے وقوف آدمی ہے آئی جی سندھ, آئی جی خیبر پختونخوا. اسے یہ تک نہیں پتا کہ اب سیکیورٹی بڑھانا اس کی ذمہ داری تھی. خیر میں بات کر رہا تھا انٹرنیشنلی اور نیشنلی. پہلے تو ابھی ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں انہوں نے جو کرنا ہے یہ تو ان کا کام ہے, وہ کریں اپنا اپنا کام. لیکن یہ آئی جی خیبر پختونخوا کی ذمہ داری تھی کہ وہاں کی سیکیورٹی کو زیادہ فول پروف بنایا جائے. اب زیادہ آبادی ہے وہاں پہ سیول لائنز کے اندر, وہاں زیادہ لوگ ہیں, زیادہ ریزیڈنسیز ہیں پولیس والوں کی, تو لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے, زیادہ سائلین آتے ہیں وہاں پہ, تو زیادہ سیکیورٹی ہونی چاہیے. آج جدید دور ہے. اگر آپ اسی طرح سے ہاتھ سے ایسے چیک کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کچھ لے کے تو نہیں آ گیا, تو پھر تو بابا آپ کو ڈھونڈ مرنا چاہیے. کہ آپ آج بھی ایسے تلاشی لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں. اور سب سے سینسٹیو ایریا وہاں پہ آپ ایسے چیک کرتے ہیں, لوگوں کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیا اور مطمئن ہو گیا آپ کا وہ ایک کانسٹیبل جو ہے. پر سر پشاور میں تو ویسے بھی طالبان کے کافی حملے ہو رہے پچھلے دنوں. وہاں پہ میں عرض کروں سب سے امپورٹنٹ ان کی جو ادارے ہیں وہاں پہ ہاتھ سے وہ چیک کر رہے ہیں کہ بندے کے پاس کچھ ہے تو نہیں ہے. اور وہ جو کانسٹیبل ہے شاید اس نے تو اس دہشت گرد کو چیک بھی نہ کیا. مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے. یہ CCTV پہ دیکھیں نا آئی جی خیبر پختونخوا جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے ہو گیا, تو چیک کیجئے کہ آپ کے سیکیورٹی میئرز وہ کیا ہیں.
لوگ اس بیریئر کو کیسے کراس کر رہے ہیں اور اس نے کیسے کراس کر لیا, یہ آپ پہ سوالیہ نشان ہے. اس کا ذمہ دار خیبر پختونخوا کا آئی جی ہے, آئی جی پولیس ہے. سر عارف الوی صاحب کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ اندر سے سول لائنز کے اندر سے کوئی آدمی رسپانسبل ہے, ان کا اپنا ہی کوئی بندہ اندر سے بھی ہو. برودی مواد تو کہیں نہ کہیں سے گیا ہے نا. تو یہ میں نے پھر کہا کہ یہ سوالیہ نشان وہاں کی باقی ایجنسیز پہ تو ہے, لیکن سب سے پہلے اس کے جواب دہ آئی جی ہیں, جنہوں نے بڑے اطمینان سے پریس کانفرنس کی ہے اور بڑے اطمینان سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے جے آئی ٹی بنا دیا, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ نالائق ترین لوگ بیٹھے ہیں, قیمتی لوگوں کی جانیں گئی ہیں, جن کے گھر اجڑ گئے ہیں. ان کو اگر آپ 5-5 10-10 لاکھ روپیہ دے بھی دیں گے, وہ تو ملتا نہیں. اگر دے بھی دیں گے تو کیا وہ ایک کسی بھی ایک سربراہ ایک کفیل کا یہ متبادل ہو سکتا ہے کسی بھی فیملی کے لیے؟ خیر میں واپس آتا ہوں. یہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ ہم ہر پرائی لڑائی میں ٹانگ اڑانے کے عادی ہیں. ہم نے آج تک پاکستان سے دہشت گردی والا کتا نکال کے باہر نہیں پھینکا, ان لوگوں کو نہیں پھینکا. جب آپ ایران کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو پھر ایرانی جو ہوتے ہیں وہ پاکستان میں آ کے آپ کے اندر گھس کے دہشت گردی کرواتے ہیں, آپ کے لوگوں کو مارتے ہیں. افغانستان کے لوگ ایسے اندر گھس کے مار رہے ہیں, اسی طریقے سے بھارت کے لوگ اندر گھس کے ہمیں مار رہے ہیں, امریکہ کے لوگ ہمیں کرائے کے قاتل جو ہیں وہ اندر گھس کے مار رہے ہیں. اسی طرح رشیا کے لوگ جن کو ہم نے جنگ شکست دی ہے, جنگ امریکہ کی اور رشیا کی تھی, ہم نے پرائی ٹانگ اڑائی تھی. جنگ افغانستان کی اور امریکہ تھی, ہم نے ٹانگ اڑائی. تو جب تک ہم ہر پرائی لڑائی میں ٹانگ اڑاتے رہیں گے ہمارے اندر سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیے ان لوگوں کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, وسائل بہت زیادہ ہیں. ان لوگوں کے لیے پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے, وہ تجربہ گاہ کے طور پر پاکستان کو استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. میں جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے جو پیشوا تھے جنرل قمر جاوید باجوہ بعد میں ہے, ان سے پہلے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, جنہوں نے ضرب عصب رحیل شریف صاحب کی پیروی کریں. ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو ایک دفعہ پھر آپریشن ضرب عصب جیسا کوئی آپریشن کرنا پڑے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اس وقت کے جو اپنا پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے انکار کیا تھا کہ آپریشن نہیں ہونے دینا. انہوں نے ان سے پوچھا بھی نہیں تھا, آپریشن شروع کر دیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حکومت کو آن کرنا پڑا کہ یہ آپریشن بہت ضروری تھا. تو جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک بڑا سٹیپ لینا ہوگا. وہ اپنے کور کمانڈر کانفرنس بلائیں, اس میں بیٹھ کے طے کریں کہ یہ دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے. ہم کوئی مشورہ نہیں دیتے. پھر جو کور کمانڈر طے کرے کہ اس طرح سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے, وہ اس آپریشن کا نام جو مرضی رکھے, فوری طور پر پھر وہ آپریشن شروع کرے تاکہ پاکستان کے لوگوں کا جان اور مال جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. سر کیا اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کیونکہ جب سے افغانستان میں طالبان نے ان کی طاقت بڑھ گئی ہے کافی زیادہ, تبھی سے ان کا پاکستان کے ساتھ لنک بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا پاکستانی طالبان کے ساتھ. تو اب کسی آپریشن سے کیا کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ وہ تو صرف افغانستان میں بھاگ جائیں. نہیں, بڑی جلدی آپریشن سے فرق پڑے گا نا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, پہلے تو حکومت جو ہے یہ اپنے سفارتی تعلقات ٹھیک بنائے. وزیر خارجہ ہیں ہمارے بلاول بھٹو زرداری, اب ان کے پاس بی بی کی وزڈم ہے, اپنا نانا کی وزڈم ہے, اس کا استعمال کریں اور انٹرنیشنلی ایک اپنا امیج بہتر کریں, دوسرا پالیسی بہتر بنائیں. ہم نے ہر پرائی لڑائی میں ٹانگ نہیں اڑانی, نمبر 1. نمبر 2, افغانستان میں جو حد سے بڑا ہوا ہماری مداخلت ہے, یہ وجہ ہے ان طالبان کو چھیڑ چھاڑ میں مدد. اچھا, اسی وجہ سے تو وہ پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں. تو دوبارہ سے میں کہوں گا کہ پاکستان جو ہے ہر پرائی لڑائی میں اپنی ٹانگ نہ اڑائے. یہ میں نے مختصر طور پر کہہ دیا. یہ جو خارجہ امور کے ماہر ہیں انہیں سمجھ آ گئی میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ہمیں افغانستان کے معاملے میں یا ایران کے معاملے میں اسی حد تک مداخلت کرنی چاہیے جتنی ایک دوسرا ملک کسی معاملے میں مداخلت کر سکتا ہے. میں اب کھل کے کہہ دوں, ہم امریکہ کے کہنے پر ہر لڑائی میں حصہ لے لیتے ہیں. ہم نے افغانستان میں حد سے زیادہ مداخلت کی ہوئی ہے, ہم نے ایران میں حد سے زیادہ مداخلت کی ہوئی ہے. انڈیا سے تو خیر ہماری ویسے نہیں بنتی, وہ ہمارا ازلی دشمن ہے, تو اس کے ساتھ تو جو چل رہا ہے. لیکن ہم نے اپنے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں, میں نے 2 کا نام لیا, رشیا کو چھوڑ دیں ابھی, افغانستان اور ایران کے ساتھ ہم نے پرائی لڑائی جو ہے اس کو اتنا بڑھا لیا کہ ہمارے اندر سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. جو آپ نے افغانستان کا کھل کے نام لے لیا اور وہاں کے طالبان کا, وہ بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی ان دونوں ممالک کے بارے میں درست نہیں ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ایران کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر کریں, فوری طور پر سمجھیں اور اس میں کور کمانڈرز کو ضرور انگیج کریں. پہلے ان کا مشورہ لیں, جنرل عاصم منیر باجوہ پہلے ان سے مشاورت کریں, اس کے بعد وزیر اعظم ان سے بریفنگ لیں, جنرل عاصم منیر صاحب سے اور جوائنٹ چیف آف ساحر شمشاد سے. انہیں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہماری کور کمانڈرز کیا کہتے ہیں. پھر وہ جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی بنائیں اور پاکستان سے ہمیشہ کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی باتیں سنی. امید ہے آپ کو معاملات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اپنی ہوسٹ فاطمہ سلیم کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.